شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اس افسوسناک خبر پر ہر دل غم زدہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ کوما میں بھی بابا بابا پکارتا دنیا سے چلا گیا۔ ننھے عمار کو جب غسل دیا گیا تو کیا کرشمہ نظر آیا کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ یہ سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو روک نہ پائیں۔ دوستو، یہ قصہ آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ عباد فاروق کی اچانک اور ناجائز گرفتاری نے اس کے بیٹے عمار کے ذہن پر بہت برا اثر کیا۔ اتنا صدمہ لگا کہ معصوم بچہ باپ کی محبت میں آج اس نوبت کو پہنچ گیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ہاسپٹل والوں نے اس ننھی سی جان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک برتا، اور عباد فاروق کی اہلیہ اور والدہ کے ساتھ پولیس نے کیا سلوک کیا کہ جسے دیکھ کر ننھے عمار کے دل میں ایسا خوف بیٹھا کہ وہ ہاسپٹل جا پہنچا۔ دوستو، یہ قصہ ہم آپ کو تفصیلاً اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ شاید اب تک کسی چینل والے نے یہ سب نہیں بتایا ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ عباد فاروق کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کا 9 سالہ بھتیجا اپنے والد کی گرفتاری پر ذہنی مرض میں مبتلا ہوا اور پھر مسلسل اس کی طبیعت خراب ہوتی رہی، جس کے بعد آج وہ انتقال کر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمار ذہنی مرض میں مبتلا ہو کر والد کی یاد میں روتا رہتا تھا۔ اس روز عمار کے والد عباد فاروقی امریکہ جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ جانے سے پہلے اپنے بیٹے عمار سے مل کر گئے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عمار نے اپنے ابو سے ڈھیروں فرمائشیں کی۔ وہ اپنے لیے کئی کھلونے لانے کو کہہ رہا تھا اور اس کے والد اسی شرط پر اسے پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو ننھے عمار کے لیے بہت سارے کھلونے اور تحفے لے کر آئیں گے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ ہنستی ہوئی ملاقات ان کی زندگی کی آخری ملاقات تھی۔ عمار کے والد جیسے ہی گھر سے امریکہ جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف نکلے تو اچانک پولیس نے انہیں آن گھیرا۔ وہ حیرت سے پولیس والوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایسے اچانک ان کی گاڑی ان کے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر روکنے کا کیا مقصد ہے، مگر انہوں نے فوراً بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے عباد فاروق کو گرفتار کر لیا۔ صرف ان کا ڈرائیور اور گاڑی ہی وہاں پر رہی تھی۔ کہا گیا ہے کہ ان کے ڈرائیور کو بھی مار کر پولیس والوں نے شدید زخمی کر دیا تھا۔ یہ خبر ڈرائیور نے خود گھر آ کر بتائی تھی۔ دوستو، اس کے بعد جب یہ خبر عباد فاروق کے گھر والوں تک پہنچی تو ان کی والدہ اور بیوی تو شدید پریشان ہو گئی۔ وہ مارے خوف کے رونے لگے تھے کیونکہ تبھی ان کے موبائلز پر دھمکی آمیز کالز بھی آنے لگی تھیں۔ ہر سو ایک افراتفری سی مچ چکی تھی۔ عمار اور اس کے بڑے بھائی کو ابھی تک کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب انہوں نے والدہ اور دادی امی کو پریشان دیکھا تو بار بار سوال کرنے لگے تو مجبور انہوں نے روتے ہوئے بتا دیا کہ ان کے والد کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ عمار شاک میں آ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بابا بابا کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی والدہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہر کوئی اسے تسلی دیتا کہ تمہارے والد کو جلدی ہم پولیس اسٹیشن سے چرا لیں گے اور وہ ایک بار پھر تمہارے پاس تمہارے گھر میں موجود ہوں گے۔ وہ بچہ اپنے باپ کے بے حد قریب تھا اور لوگوں کے دلاسے سن کر کچھ پل کے لیے تو اس کے اندر امید جاگتی، مگر کئی روز یوں ہی اس کے باپ کے بغیر گزرنے لگے تو وہ ذہنی مریض بنتا چلا گیا۔ وہ ایک لائق فائق اور پوزیشن ہولڈر بچہ تھا، مگر اس بار جب اس نے پیپر دیے تو اس کی ٹیچر نے جو کچھ پیپر پر لکھا دیکھا اس کی روح کانپ چکی تھی۔ وہ فوراً پیپر لے کر پرنسپل کے پاس آئی تو پرنسپل بھی ایک پل کو بکھلا کر رہ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عمار کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کارکن عباد فاروق کے بیٹے ہیں۔ بچہ باپ کی محبت میں اس قدر گھلتا چلا جا رہا تھا کہ اس نے پورے پیپر پر صرف اور صرف بابا بابا ہی لکھا تھا۔ کلاس میں بھی ہوتا تو کسی چیز پر توجہ نہ دیتا، بس روتا رہتا اور یہی سرگوشیاں کرتا رہتا کہ بابا گھر آ جائے، بابا گھر آ جاؤ، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ابھی یہی صدمہ ان پر باری تھا کہ اگلے ہی روز شام کے وقت گھر میں پولیس کے کئی اہلکار گھس آئے۔ وہ دروازہ توڑ کر یوں اندر آئے تھے جیسے پولیس اہلکار نہیں بلکہ دہشت گرد ہو۔ انہوں نے گھر میں آتے ہی تمام تر چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دی۔ معصوم بچہ ہمارے خوف کے ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے کانوں کے آگے ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے عمار کی ماں اور دادی کو پکڑ لیا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ منظر بھی بچے کے دماغ پر بڑا اثر ڈال چکا تھا۔ وہ چیختا چلاتا رہا، اپنی ماں کو آواز دیتا رہا، دادی کو روکتا رہا، مگر پولیس والوں کو بچوں پر رحم نہ آیا۔ دوستو، پہلے باپ کی گرفتاری اور پھر امی اور دادی کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر بچہ بے ہوش ہو چکا تھا۔
کتنے ہی روز تک وہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو چکا تھا اور ایک ہی بات کر رہا تھا کہ بابا جلدی گھر آ جائے۔ ڈاکٹر تصدیق کر چکے تھے کہ بچہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، اسے ایک دفعہ اپنے والد سے ملوائے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، مگر کسی نے بھی اسے اس کے والد سے ملنے نہ دیا۔ اس کی طبیعت دن بہ دن مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ہسپتال میں داخل کروانا تھا، مگر جس بھی ہسپتال میں اسے لے کر جایا جاتا تو ہسپتال والے جب یہ سنتے کہ یہ عمار فاروق PTI کارکن عباد فاروق کا بیٹا ہے تو کوئی بھی اسے اپنے ہسپتال میں داخل تک نہ ہونے دیتا۔ ایک بار تو عمار کی والدہ ڈاکٹروں کی منتیں کرنے پر بھی اتر آئی کہ میرے بچے کا علاج ہونے دیا جائے، یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، مگر کسی نے بھی عمار جیسے معصوم بچے پر ترس نہ کھایا اور یوں اسے بے علاج کر کے گھر میں ہی بھیج دیا گیا۔ اس بچے کی حالت بے تحاشا خراب تھی۔ جب یہ خبر نیوز چینلز تک پہنچی کہ عباد فاروق کے بچے کا علاج نہیں کیا جا رہا تو تب جا کر کہیں ہسپتال میں اس کا داخلہ ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمار زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ چکا تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی بابا بابا کہہ رہا تھا۔ بچے کی ملاقات اپنے باپ سے ہرگز نہ کروائی گئی اور جب خفیہ طور پر بیٹے کو باپ سے ملوایا گیا تو بیٹا بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اسے تو باپ کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ آخر باپ کی محبت میں تڑپ تڑپ کر وہ معصوم بچہ دم توڑ گیا۔ اس صدمے نے 15 کروڑ عوام کو اشکبار کر دیا۔ ہر کوئی اس معصوم وجود کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس صدمے نے پاکستان کی کروڑوں عوام کو اشکبار کر دیا۔ ہر کوئی اس معصوم وجود کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی میت پر بیٹھا سسک سسک کر رو رہا تھا۔ جب عمار کو غسل کے لیے لے جایا گیا تو غسل دینے والوں کی آنکھیں ایک بار پھر اشکبار ہوگی، کیونکہ عمار کا وجود اس قدر چمک رہا تھا کہ گویا جسم سے روشنی نکل رہی ہو۔ بچے کے جسم میں خون خشک ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ وفات کے بعد اس قدر سرخ اور سفید رنگت کا ہو گیا کہ جیسے بالکل تندرست ہو۔ عمار کی ماں تو بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ ظلم کی انتہا تو یہ کر دی گئی، عمار کی وفات کا سننے کے باوجود عباد فاروق کو رہا نہ کیا گیا۔ انہیں ایک بار ان کے بچے کی شکل تک دیکھنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ جب دیکھا گیا کہ عباد فاروق کو رہا نہیں کیا جا رہا تو ان کا بڑا بیٹا رونے لگا، پھر اس شفاق دل قوم کے لیڈروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنے لگا کہ پلیز میرے بابا کو چھوڑ دے تاکہ وہ آخری دفعہ میرے بھائی کا چہرہ دیکھ سکے، وہ ایک مرتبہ میرے بھائی سے مل لیں۔ عمار فاروق کے بھائی کی اپنے والد کے لیے بیٹے کے جنازے میں شرکت کی اجازت کی اپیل، مگر دوستو عمار کے والد کو آخری وقت میں بھی اس سے ملنے نہ دیا گیا۔ معصوم بچے کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے، ہر ایک آنکھ اشکبار تھی۔ جو مولوی صاحب عمار کا چہرہ دیکھنے لگے تو انتہائی غمزدہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کلبھوشن یادو کے ماں باپ کو پروٹوکول دے کر پاکستان لایا گیا اور یہاں اس سے ملوایا گیا۔ وہ ایک غیر ملکی تھا، یہاں کے والدین اس سے یہاں پر ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن عباد فاروق تو پاکستانی ہے، عمار کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا اپنے باپ سے؟ یہ سوال ایک عام پاکستان کا اس حکومت سے ہے اور اس سسٹم سے ہے۔ آخر کیوں معصوم بچہ تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مر گیا مگر باپ سے ملاقات نہ کروائی گئی؟ کیا طاقتور حکمران بھول بیٹھے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی تھی؟ اسلام کے قوانین بنا کر عمل کرنے والوں سے سوال ہے کہ آخر یہ ظلم کیوں؟ عمار فاروق کا جنازہ صرف اس کا جنازہ نہیں ہے، بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کا جنازہ ہے، پاکستان کے آئین و قوانین کا جنازہ ہے، یہ اس قوم کا جنازہ ہے۔ اگر عمار نے اپنے رب سے شکایت کر دی تو روزے محشر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ معصوم عمار عباد فاروق کی وفات پر ہر آنکھ اشکبار ہے، مگر کیا اشکوں سے ہی ہمدردی دکھانا ہمارا فریضہ ہے؟ آخر کب تک ہم یوں ہی ہر جبر برداشت کرتے رہیں گے؟ معصوم بچہ عمار جس کی عمر صرف 9 سال تھی، اس حکومت کو اس پر ترس نہ آیا تو بھلا اور کیا ہی تبدیلی آ سکے گی؟ یہ ہنستا کھیلتا بچہ میاں عباد فاروق کا بیٹا اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ بار بار گھروں پر چھاپے، والد والدہ اور دادی کی گرفتاری اور گھر والوں کو مسلسل ہراساں کرنے پر بچہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔ کئی دن والد کے انتظار میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا اور پھر جان کی بازی ہار گیا۔ وقت کے فرعونوں نے عوام میں تو خوف پھیلا کر پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا ہے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ بہت زیادہ خطرناک ہوگی۔ اگر تم فرعون بنے ہوئے ہو تو وہ موسیٰ ضرور بھیجے گا